قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام عليكم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدر محترم، ہمارے ناظم صاحب، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، عظمت رسالت کی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو عظمت رسول کا بڑے اچھے انداز سے مقام و مرتبہ اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ 4 خوبیاں ہیں اگر کلمہ گو کوئی مسلمان اپنے اندر بیک وقت انہی 4 چیزوں کو پیدا کرے گا تبھی کامیاب ہوگا. اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر آدمی نے چھوڑ دیا تو سیدھا جہنم میں گیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. بس ہمارے آخری نبی آ چکے ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور ایمان تو سبھی ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے مان لیا. اسی لیے ہندوستان میں ایک صاحب ہیں، بڑے صاحب کہتے ہیں ہم نے 2.5 لاکھ 2 سال پہلے ہم کو بتایا ہم نے 2.5 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنا دیا. اللہ اکبر. میں نے کہا کیسے؟ کہا مسلمان کوئی ملا ٹرین پر، بس پر، میدان میں، اللہ کے رسول کو جانتا ہوں، ایک آدمی کو میں نے کلمہ پڑھا دیا. میں نے کہا شاید آپ بھی ایسے ہی مومن ہوں گے، اس سے بڑے مومن نہیں ہو سکتے. میرے بھائی رسول کو مان لینا ایمان مومن بننے کے لیے کافی نہیں ہے. رسول کو مانو کہ رسول کو مانو کہ اس طرح سے رسول اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. نمبر 2 ان کی اتباع ہم پر واجب ہے. نمبر 3 انہی کی اطاعت میں ہماری نجات ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً
رسول اللہ، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری دنیا مانتی ہے، ماننا نہیں ہے، یہاں ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ جتنا سچے ہیں اتنا ہی آپ کی اتباع بھی ضروری ہے۔ جیسے نبی کا جھٹلانے والا جہنم میں گیا، ایسے نبی کے اطاعت چھوڑنے والا بھی جہنم ہی میں گیا۔ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو بھائی کون ہیں؟ بولو کون ہو پھر کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اہل حدیث ہی رکھے۔ اب اس کے بعد گئے تو جب بھی بیڑا گرک ہوا، اور ہماری تو بات ہے بھائی، ہم تو سب کچھ یہاں بیٹھیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ گالیاں نہیں دیتے، ہم لوگ کسی کے یہودی کا ایجنٹ نہیں کہتے، ہم کسی کو اہل خبیث نہیں کہتے، ہم حنفی کو حنفی کہتے، منفی بھی نہیں کہتے۔ ہاں ہم تو بالکل سچی بات کرنے والے ہیں بھائی، جو ہے وہی کہیں گے۔ حنفی ہو تو حنفی ہی کہیں گے، تم کو منفی نہیں کہیں گے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ اہل حدیثوں کو اہل خبیث کہو، ان پر لعنت بھیجو، ان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہو۔ لیکن ایک بات ہم بتا دیتے ہیں، یہ ہماری جو محفل ہے انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی مستدرک میں حدیث نقل کرتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام حاکم علی شرط شیخین کہتے ہیں، اور امام ذہبی کہتے ہیں 100% حاکم نے جو کہا ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، ہم لوگ مسئلے مسائل سیکھ رہے ہیں، روزے نماز کے متعلق دین سیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں نبی علیہ السلام دور سے جاتے ہوئے نظر آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک جب ہم لوگوں پر پڑی تو اپنا سفر کینسل کر کے سیدھے آپ ہماری مجلس میں آ گئے۔ لیکن اللہ کے رسول جب بالکل آگے کھڑے ہوئے تو سارے لوگ سکتو، جو قرآن کا درس دے رہا تھا وہ بھی خاموش، جو تجوید پڑھ رہا تھا وہ بھی خاموش، جو مسئلے مسائل بیان کر رہا تھا وہ بھی خاموش، سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ کوئی ایک آدمی بات کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ اور خاموش کیوں رہ گئے؟ خاموش کیوں ہوئے؟ عظمت رسالت، اجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے کہ نبی کے سامنے گفتگو کرنا، نبی خاموش ہوں، نبی کے سامنے ہم باتیں کریں، یہ نبی کی جلالت اور عظمت کے خلاف ہے۔ اور ہم کیا کریں گے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شادی حال سے 2 کرسیاں رکھی جائیں گی، 2 کرسی، ایک کرسی پر لال پردہ ڈال دیا جائے گا اور ایک پر صدر بیٹھے گا، اب سارے مقررین ہیں، ایک بالکل خالی رکھی جائے گی، وہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا اس پر، اور لال چادر والی بالکل خالی رکھی جائے گی۔ بھائی بیٹھا ہوا ہے، اگر گالیاں دینا ہے ہم کو تو رات بھر وہ گالی دے گا۔ جب آخری بات آئی، بھائی اب سارے لوگ اب کھڑے ہو جاؤ، اب کھڑے ہو جاؤ، کیوں؟ اب رسول کی آمد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! تم کیسے اللہ کے رسول کے بے ادب ہو کہ رسول کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہو۔ سارے لوگ تو خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام پہنچے، کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گئے صحابہ۔ آپ نے فرمایا ما تقولون، اللہ اکبر! تم لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ ما تقولون، تمہاری کیا گفتگو چل رہی تھی؟ کس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے؟ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، نہ ہم لوگ غیبت کر رہے تھے، نہ چغلی کر رہے تھے، نہ شکوہ شکایت کر رہے تھے، نہ کسی کو ابلیس کی اولاد کہہ رہے تھے، نہ کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے تھے۔ ہم لوگ تو سیدھے سادھے بیٹھے دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہماری محفلیں تو یہ ہیں، ہماری محفلیں اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کی کتاب کی تلاوت
دعوت کی جائے، مسئلے مسائل بیان کی جائیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہیں اتباع سنت کی بات ہے، کہیں توحید کی بات ہے، کہیں عظمت رسالت کا معاملہ ہے۔ ہم نے کسی فرقے کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا، ہمارا نشانہ ایک ہے۔ دو ہی ہمارے پاس میزائل ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے حدیث۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اہل بدعت پر تم میزائل چلاؤ، ایک قرآن کا دوسرے نبی کی حدیث کا، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس بھائی کچھ نہیں ہوتا، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا سنو فَإِنِّي رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنزِلُ عَلَيْكُمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَارِكَكُمْ۔ میرے صحابیوں، اے سلمان اور ان کے ساتھیوں، میں اپنے کام سے جا رہا تھا، میں اپنی ضرورت سے جا رہا تھا، میں نے اپنے گھر سے تمہارے پاس آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن بات اصل یہ ہے ہمیں کچھ اندازہ لگا کہ تم لوگ بیٹھے کچھ بات کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم جب میں نے پلٹ کر کے تم کو دیکھا تو فَإِنِّي رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنزِلُ عَلَيْكُمْ، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہو رہی تھی، اس لیے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَارِكَكُمْ، میں سوچا کہ دنیا کا سارا کام چلتا رہے گا، یہ ایمان والے ہمارے صحابی بیٹھے ہیں کسی مجلس میں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ان میں شامل ہو جاؤ تاکہ رب کی رحمتوں کے مستحق تم بھی بن جاؤ۔ اب میرے بھائی ایک تو یہ ہے، نمبر دو ہم اب جو باتیں کریں گے دین کی باتیں کریں گے، کسی کے حق میں دعائیں کریں گے، کسی کی صحت کا، کسی کی رحمت کا، کسی کے پر برکت کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتہ کھڑا ہوگا، کہے گا کہ ہاں اللہم لک مثلہ۔ اگر ہم کہیں گے اللہ میرے بگڑے ہوئے بھائیوں کو سدھار دے تو فرشتہ کہے گا اللہ اس مولوی کو ان سے پہلے سدھار دے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر سدھرا ہوا ہے تو مرتے دم اس کو قائم رکھنا، یہ تو الفرشتہ کہتا ہے۔ اور اگر سن لو ہم نے کہا وہ جھوٹا ہے، وہ برا ہے، وہ لعنت ہے، لعنتی ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ فلاں کے ایجنٹ ہے، تو فرشتہ کھڑا کیا کہتا ہے بدبخت جس کو تو کہہ رہا ہے وہ تو نہیں ہے بلکہ تو ایسا ضرور ہے۔ اب گالیاں دے رہے تھے تو فرشتے کیا فتویٰ دے کے گئے وہ تو قیامت کے دن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہا فرشتوں نے؟ اے اللہ یہ بندہ تو ایسا نہیں ہے، یہ گالیاں دینے والا ظہور یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا، وہ تو اہل حدیث ہے، یہ اہل خبیث ہوگا۔ ہم دعا کرتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ رب العالمین انہیں بھی سیدھے راستے پر لگا دے۔ میرے بھائیو جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، بات چلی تھی ایمان کی۔ فالذین آمنوا، کامیاب اگر ہونا چاہتے تو کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 فالذین آمنوا، ایمان لائیں، اور ایمان کا مطلب میں نے بتایا صرف نہیں ربیع الاول آ جائے تب مسلمان، نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ ہو تب مسلمان نہیں۔ اللہ کے ہاں جاتے ہیں بال کٹانے، وہاں بھی ہم محمدی رہتے ہیں، اگر داڑھی میں قینچی لگاتا ہے تو ہٹ خبردار داڑھی میں قینچی نہیں لگانا، کیوں ہم محمدی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ میرے بھائیو فالذین آمنوا بہ، جو نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 وعزروہ، اور نبی کی عظمت کرتے ہیں۔ عظمت یاد رکھنا، اسی پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ فالذین آمنوا بہ، جو ہمارے نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 وعزروہ، اور نبی کی انتہائی تعظیم اور عظمت اور ادب اور احترام کرتے ہیں۔ نمبر 2 ونصروہ، اور نبی کی مدد بھی کرتے ہیں، نبی کی بھی مدد کرتے ہیں۔ نبی کے اصل میں نبی کسی کے مدد کے محتاج نہیں، اصل میں نبی جو دین لاتے ہیں اس دین کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور نبی جو دین لے کر کے آئے کتنے تھے وہ؟
کتنے تھے؟ نہیں، وہ 35 دن تھے. ہاں کیوں؟ جب تک وہ 35 علم نہیں آئے گا تب تک قرآن کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے نبی پہلے وہ 35 علم لے کے آئے، بعد میں قرآن. نبی 2 ہی علم لے کر کے آئے دوستو، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول. اب انہی سی دین کی مدد کرنا ہے، توحید کی اور اتباع سنت کی. ہمیں ان دونوں چیزوں کی مدد کرنا ہے. اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے. نمبر 2 وعزروہ، نبی کی تعظیم کی. نمبر 3 وَنَصَرُوهُ، عظمت کے ساتھ ساتھ نبی کی مدد کا بھی جذبہ رہے. سنت کانفرنس تو کی جائے، نام رکھا جائے تحفظ سنت. یاد کر لیا آپ لوگوں نے؟ سنت کا کیا نام رکھا جائے؟ تحفظ سنت. لیکن تحفظ سنت نہیں بلکہ تحفظ، اب تم لوگ کو میں کہوں گا تو شکایت ہوگی. سن لیا آپ نے؟ تحفظ سنت. نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَصَرُوهُ، اور کتاب سنت کی مدد کریں، نبی کی مدد کریں. نمبر 4 اور آخری چیز وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور ہم نے نبی کے ساتھ اتارا ہے. یاد رکھنا، یہ نہیں کہا جو نور آیا ہے، بلکہ جو نور ہم نے نبی کے ساتھ اتارا ہے. نبی کے ساتھ جو نور اتارا گیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرتا ہے قرآن اور حدیث کی، اس ایمان کی، اس شریعت کی، اس کتاب کی، اس سنت کی جو ہم نے نبی کے ساتھ نازل کیا ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے کہا کہ اللہ نے ایک چیز نہیں اتاری ہے بلکہ کتنی چیزیں اتاری ہیں؟ 2. یہی مشکل آتی ہے. سورۃ النساء تقریباً آیت نمبر 152 اور 53 دیکھو، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے نبی ہم نے آپ پر 2 چیزیں اتاری ہیں. کتنی چیزیں؟ ایک تو کتاب اور دوسری حکمت. پتہ چل گیا جو نبی کے ساتھ ما انزلہ ہے وہ ایک نہیں بلکہ 2 ہے. رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو ہم نے نبی کے ساتھ اتارا ہے. 4 چیزیں ہو گئی، یاد رہیں گی. نمبر 1 ایمان. لیکن کیسا ایمان؟ پھر ذرا سننا، وہ ایمان جو اطاعت سے جڑا ہو. صحیح بخاری کی روایت کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے کلمہ پڑھنے والے یا میرے سارے امتی جنت میں تو جائیں گے، الا من ابا، مگر وہ بدبخت جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. یا غور کرو، کل امتی یدخلون الجنت، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ومن یابا یا ومن ابا، آپ کا امتی اور جنت میں جانے سے انکار کرے وہ کون سا بڑا بدبخت ہوگا؟ آپ نے فرمایا ماننے والے تو بہت ہوں گے لیکن من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ تو جنت میں گیا. ومن عصانی، اور جس نے میری اطاعت کو چھوڑا اور میری نافرمانی کیا فقد ابا، سمجھو اس بدبخت کے دروازے اللہ نے اس کو جنت کا راستہ بتایا لیکن میری اطاعت کو چھوڑ کر کے وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اتنی بڑی بدبختی. نبی کے پر ایمان مال اطاعت ہوگی. نبی پر ایمان بھی رکھنا ہے اور ایمان مکمل نہیں جب تک کہ نبی کی اطاعت بھی نہ کی جائے. اب آپ کی مرضی جس کی چاہے اطاعت کریں لیکن نبی کا فرمان تو یہ ہے جو ہم نے آپ کو سنا دیا. نبی کا مقام، یہ 4 چیزیں ہیں، ان ایمان،
اور عظمت رسالت، نبی کی تعظیم اور عظمت، نبی کی اتباع، نبی کی مدد، اور نمبر 4 اس نور کی اتباع جو اللہ نے اتارا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں جس نے اپنے اندر پیدا کیا، اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان 4 چیزوں سے جو محروم ہوا یا چاروں میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دیا، دوستو وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب آئیں ایک چیز، نبی کی عظمت کیا ہے؟ نبی کی عظمت کیا ہے؟ ابھی انتظار کریں، یہاں سے جلوس نکلے گا 1 مہینے میں، یا یہاں سے، یا یہاں پروگرام ہوگا ہم لوگوں کے جانے کے بعد، تو کیا کہیں گے؟ غوث کا دامن، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے بندو، جب سے تم کو اسلام نصیب ہوا، نبی کا دامن ابھی ہاتھ میں آیا کہاں تھا تیرے؟ مسئلہ تو یہ ہے، ابھی تو دامن غیروں کے تو نے تھام رکھا ہے، بغیر پکڑے کیسے چھوڑے گا تو؟ نبی کا دامن ہاتھ میں آیا ہی نہیں ابھی تیرے، جب ہوتا تب چھوڑتا تو۔ میرے بھائیو، پہلے دامن پکڑنے کی کوشش کرو، پھر چھوڑنے کے بعد نہ چھوڑنے کا وعدہ کرنا کہ کبھی نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ عظمت کے متعلق چند باتیں یاد رکھو۔ نمبر 1، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا منصب، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ سورۃ آل عمران، سورہ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے دنیا میں کوئی نبی بھیجا، حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت شیش، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت فلاں یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا، اس کو کتاب دیا، شریعت دیا، اس کو سنت سے نوازا، لیکن بھیجنے کے وقت نبی سے یہ وعدہ لیا، جاؤ تمہیں کتاب دے رہے ہیں، شریعت دے رہے ہیں، لیکن اپنی نبوت پر، اپنی رسالت پر، اور اپنے حدیثوں پر، اور اس میری کتاب پر اسی وقت تک عمل کرنا جب تک آخری نبی نہ آ جائیں، جب تک آخری نبی نہ آ جائیں۔ جب آخری نبی آ جائیں تو یہ تمہاری کتاب، اپنی کتاب جو ہم نے تم کو کتاب دیا ہے تو میری کتاب، لیکن اب اس کتاب پر عمل کرنے میں تمہاری نجات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث، یہی ایک آیت سامنے رکھو تو نبی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، آخری نبی آئیں تو ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا اور ان پر مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ انبیاء نے کہا اقررنا، اے اللہ یقیناً آپ کی بات سن لیا، ہم نبوت اور رسالت لے کے جا رہے ہیں، آپ کی کتاب لے کر کے جا رہے ہیں، جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو یقیناً ہم انہی کی اطاعت کریں گے، اپنی حدیث و کتاب چھوڑ دیں گے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی عہد لیا تھا کہ یہی وعدہ اپنے امتیوں سے لے کر کے رکھنا کہ اے لوگو میری اطاعت کرو، جو میں کتاب لے کر کے آیا ہوں اس کتاب کی پیروی کرو، لیکن کب تک؟ جب تک آخری نبی نہ آ جائیں۔ اگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ہم بھی انہی کی اتباع کریں گے اور تم کو بھی انہی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت کی مزید وضاحت
اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام ابو یعلا اپنی مسند میں، بیہقی شعب الایمان میں، اور طبرانی نے اپنے معاجم کے اندر بسند صحیح نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، سن لو، کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس تھی، حضرت عمر فاروق کو کہیں سے تورات کا ایک نسخہ یا تورات کی چند آیات مل گئیں، وہ بڑی اچھی لگی، ان کو لکھ لیا، نوٹ کر لیا، لے کر کے آئے، موقع کے انتظار میں تھے۔ جس دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں موقع ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کو پڑھنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، اب فتغیر وجہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے، رنگت بدل رہی ہے، چہرے پر غصہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ عمر فاروق تو پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر نے دیکھ لیا۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا تو عمر فاروق کو دھکے دیا، یا عمر اما ترى ما بوجہ رسول اللہ سکلت کا سواکل، ارے عمر تیری ماں تجھے غائب کرے، ارے غضب تو نے کیا، اللہ اکبر۔ ایک بات اور بتا دیں، ہندوستان کے ایک بڑے ادارے میں نام نہیں لیتا، اتر پردیش کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ایک ہمارا شاگرد کہنے لگا، لیکن سب بتاتے ہیں اہل حدیث ہونے کے پہلے اہل حدیث ہونے کے پہلے تو لڑتے ہیں اور سارا راز پاس کرتے ہیں، اہل حدیث ہونے کے یہ بڑی مصیبت ہے، پہلے تو لڑتے ہیں لیکن جب اہل حدیث ہوتے ہیں تو سب اگل دیتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو، مقلد اور غیر مقلد کا معاملہ۔ کہتا ہے وہ میرا شاگرد شارجہ میں آیت بتانے لگا، کہا سوچا چلو دورہ کریں، کہاں کیا عید کو علم حاصل کریں، ہندوستان کے اتر پردیش کے سب سے بڑے ادارے میں گیا تو اللہ کہتے ہیں شیخ الحدیث پڑھا رہے تھے، جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، پسینہ ہیں، تو کہتے کیا ہیں، لوگ سن لو، معلوم پڑتا ہے عمر غیر مقلد ہو رہا تھا۔ غیر مقلد کون بن رہا تھا؟ عمر۔ ویسے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایک صاحب گدھا پالے، گدھا جانتے ہو نا، گدھا پالے تو چارہ ختم ہو گیا ان کا، اور چارہ ہرا بھرا کھانے کا عادی تھا، گدھے کو یعنی قحط پڑ گیا، اب وہ ہرا بھرا چارہ نہیں مل رہا تھا اس کو، بیچارہ کیا کرے، وہ سوکھی گھاس لا کے رکھے اور گدھے صاحب منہ موڑنے کھائے نہیں، بہت تنگ آیا تو کسی عقل مند سے پوچھا، یار قحط کا زمانہ ہے، ہری گھاس مل نہیں رہی ہے اور یہ گدھا ہمارا کمبخت سوکھی گھاس کھاتا نہیں، کہا یار ایسا کرو، ایک گرین کلر کا چشمہ لے دو اور گدھے کو لگا دو، گدھا سوکھی گھاس کو ہری گھاس سمجھے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے تقلید۔ ہم کو غیر مقلد نہیں، عمر فاروق کو بھی غیر مقلد بنا رہا ہے۔ کیوں؟ گدھے کو جس چیز کی اینک لگ گئی ہے، گرین اینک ہے تو سوکھی گھاس بھی گرین ہے، اگر لال کلر کی ہوتی ریڈ کلر کی، جب تقلید کا اینک لگ جاتا ہے تو نبی ہی مقلد نظر آتا ہے۔ کون مقلد نظر آتا ہے؟ صحابی بھی غیر مقلد نظر آ رہا ہے۔ صحابی تو بہت عجیب سے، اس سے آگے اٹھا صحیح مسلم کی شرح اور بات فقہا کی کتابیں، بلکہ ابھی ہم بتاتے ہیں۔ تو بھائی عمر فاروق ان کو غیر مقلد نظر آ رہا تھا، کیوں؟ ہم کو اہل حدیثوں کو تو کبھی نظر نہ آیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی یہ ظفر جو ہے فتویٰ دیتے ہیں لوگ، بھائی اس کے ہاں نہیں جانا، کیوں؟ عمر فاروق کو بدعتی کہتا ہے۔ ہمارے دوست شیخ رضا اللہ کریم نے بتا دیا، کوئی اہل حدیث کسی صحابی کو بدعتی کہہ کر کے اپنا انجام برباد نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ گئے دوستو؟ بہرحال عمر صدیق اکبر نے بتایا، عمر فاروق دیکھیں نبی علیہ السلام کا چہرہ مارے غصے کے بدل گیا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو گئی، تو اس کو تورات کی آیات کو رکھ دیا،
رکھ دیا. ہم تو بابا کی جھوٹی تعویذ بھی رکھنے کے لیے تیار. قرآن اٹھا سکتا ہے لیکن بابا کی تعویذ نکال لیا تو ستیا اپنے تئیں سمجھتا ہے, اور واقعی بیڑا بھی گرک ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. اللہ اکبر. عمر فاروق نے کہا, بیٹھ کے گھٹنا ٹیک کر کے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمات ادا کیے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے لوگو, ہماری موجودگی میں, قرآن کی موجودگی میں تم تورات لا کر کے پڑھتے ہو. ہماری اس مجلس میں ہمارے ہوتے ہوئے قرآن پاک موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے, اور تورات لا کر کے سناتے ہو. اللہ ذرا غور سے سنو. فرمایا والذی نفسی بیدہی, اس ذات, دو روایتیں ہیں, والذی نفسی بیدہی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. سن لو, لو بدا لکم موسیٰ, اللہ اکبر. آنے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ, تورات تو رکھ دو, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ابھی موسیٰ زندہ ہو جائیں, موسیٰ کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں, فَاتَّبَعْتُمُوهُ, ذرا غور سے سننا تبھی بات سمجھ میں آئے گی. آپ نے فرمایا اے لوگو, لو بدا لکم موسیٰ, اگر ابھی موسیٰ کو زندہ کر دیا جائے اور تم دیکھ لو, فَاتَّبَعْتُمُوهُ, تم کیا کہو, یہ بھی نبی اور یہ بھی نبی. آج حدیث قرآن چھوڑنے کا سب سے بہتر راستہ کیا ہی ہے نا, یہ بھی حق اور, بولو بھائی, سنا ہے نا, یہ بھی حق اور وہ بھی حق. حالانکہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, قرآن کیا کہتا ہے, ایک ہی حق ہے, باقی سب کے سب باطل ہے. اور ہم نے دل کو بہلانے کے لیے غالب خیالت اچھا یہ بھی حق اور یہ بھی حق, یہی حق ہے, یہ بھی حق وہ بھی حق ہے. لیکن ہم رفع الیدین کہتے ہیں تو غصہ کیوں آتا ہے بھائی؟ یہ بھی حق ہے تو کبھی ایسا کرو زور سے آمین بولو جیسے سید سلیمان ندوی کیا کرتے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید. نام سنا ہے نا, ہاں, کہتے ہیں ندوہ کے حوض پر میں نے وضو کیا اور نہ وضو کیا, وضو کر کے فارغ ہوا تو کہا کہ ہمارا استاد شبلی نعمانی صاحب جو ہیں وہ اہل حدیثوں سے بہت چڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک انسان یہ ایک مسلمان عیسائی تو ہو سکتا ہے لیکن اہل حدیث نہیں ہو سکتا. ہمارے بہت سارے مشائخ نے ایک اور پڑھا ہوگا, یاد ہے نا آپ کو کیا؟ اور اگر نہ سمجھ میں آئے اٹھا سیرت شبلی, علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی. کہتے ہیں ہمارے استاد, میرے بھائی ہمارے شیخ رضا کہہ رہے تھے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون. معلوم یہ پڑتا ہے ان کے جانے والے بڑے ان کو یہی تعلیم دے کے گئے تھے. میں نے جیسے اہل حدیثوں کو اہل خبیث کہا تم بھی ان کو اہل خبیث ہی کہنا. اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون. اللہ فرماتے ہیں یہ کیا وجہ ہے, بڑے بھی وہی کہتے رہے اور دوسرے چھوٹے بھی وہی کہہ رہے ہیں, پہلوں نے بھی وہی کیا بعد والوں نے بھی یہی کیا. معلوم دو ہی چیز معلوم پڑتا ہے کہ بڑے لوگوں نے جانے کے پہلے ان کو یہی وصیت کیا تھا اور یہی تاکید کیا تھا, خبردار جان نکل جائے لیکن حدیث پر عمل نہیں کرنا, رہنا یہی, ہاتھ نیچے ہے تو اوپر نہ آئے. سمجھ گئے نا, ہاتھ باندھ لیا ہے تو کبھی اٹھانا نہیں. کیوں؟ اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون. اللہ نے فرمایا ان کے بڑوں نے وصیت نہیں بلکہ یہ خود بھی سرکش ہیں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. بہرحال دوستو, سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی سے بیعت کیے ہوئے تھے. میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی وہ ایک حوالہ دے دوں, بڑا مزیدار ہے. کل بات ہو رہی تھی, شاید آج آپ کے کام آ جائے. انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے, تفسیر کا نام ہے تفسیر شریف. تفسیر شریف کا نام ہے بیان القرآن. کیا نام ہے دوستو؟
بیان القرآن شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری نقل سب سے پہلے کسی نے اتارا تفسیر کرنے میں تو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں۔ اس کا مطلب مقلد تھے ابو حنیفہ کے، تفسیر لکھنے میں مقلد بن گئے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری۔ ہاں ورنہ ایک امام کی تو دو کی نہیں ہو سکتی ہے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہماری نقل اتاری، ہماری تقلید کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ سید سلیمان ندوی بیان القرآن میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے جا کے کھول کے دیکھنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں پر چلانا جس پر انعام کیا ہے، غیر المغضوب مغضوب علیہم کے طریقے سے اللہ مجھ کو بچانا، نبیوں کے طریقے پر، صدیقین کے طریقے پر، شہداء کے طریقے پر، صالحین کے راستے پر چلانا۔ اے میرے رب ہم کو یہ مغضوب علیہم کے طریقے پر نہ چلانا، ولا الضالین اور ضالین کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ اللہ تعالیٰ آگے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی، یہی کہہ سکتے ہیں جس چیز کے وہ مستحق تھے اللہ ان کو وہی دے دے۔ سمجھ گئے نا؟ اتنا ضرور کہتے ہیں، ایک بات ایسی لکھ دیا، کہتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، کیوں؟ وہ حق سمجھتے تھے لیکن عمل، مزہ آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس سے آگے کچھ نہیں کہیں گے۔ جو حق سمجھتا ہو لیکن پھر بھی عمل نہ کرے وہ کس کے طریقے پر ہے؟ اللہ اکبر۔ اٹھاؤ بیان القرآن، اور حق سب سمجھتے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ پرتاپ گڑھ کے سب سے بڑے عالم جو تھے اور پرتاپ گڑھ کے لوگ ہو سکتے ہیں بہت سارے ان سے مصافحہ بیعت کرنے والے بھی موجود ہوں، ان کو ساری زندگی بھر فخر تھا کہ ہم مولانا انور شاہ کشمیری کے مقصود شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ مدرسہ چلا رہے تھے، ان کا بچہ جو ہے لڑکا وہ نابالغ تھا، قرآن پاک ختم کر لیا، حافظ بن گیا لیکن ابھی نابالغ ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب اگر بچہ حفظ اگر تراویح پڑھائے تو پورے علاقے میں نام روشن ہوگا، واہ اس مدرسے کی پڑھائی بڑی اچھی، کیوں؟ اتنے چھوٹے بچے نے قرآن حفظ کر ڈالا، اور اتنا حفظ کیا ماشاءاللہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے۔ اور مشکل کیا ہے؟ اعلان تو کر دیے لیکن اب مسئلہ آیا، اگر حدیث پر عمل کرتے تو کوئی مشکل نہیں، نہ حلالے کی ضرورت نہ ہیلے بہانے کی ضرورت۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابھی پچھلے مہینے ہم برطانیہ میں تھے تو وہاں ایک بڑا مسئلہ آیا، بڑا احتجاج، عورتیں روڈ پر نکلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے یہ؟ اور یہاں کچھ مولویوں نے اس سینٹر قائم کیا ہے۔ ابھی تک تو برطانیہ میں سینٹر قائم ہوتا تھا حدیث کا، قرآن کا، فقہ کا، تعلیم کا، حفظ کا۔ اب برطانیہ میں کچھ علماء نے ایک نیا سینٹر قائم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ حلالہ کھانا۔ اب نیا سینٹر کیا قائم ہوا؟ حلالہ کھانا۔ تو ان کو کیا پڑی ہے؟ یہ عورتیں اس لیے جلوس نکالی ہے، حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے، برطانوی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے۔ جرم شوہر کا ہے تو حلالہ بھی وہی کرائے گی، ہم نہیں کرائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائی انجام۔ حلالے کی نوبت آتی ہے، مشکلات میں گھرتا ہے آدمی۔ کب گھرتا ہے؟ حدیث چھوڑ دینے کے بعد۔ اب مولانا بڑے پریشان، اگر بچہ حدیث پر عمل کرتے کہ نابالغ کی امامت جو ہے، نابالغ کی امامت جائز ہے، تو شاید ان کو کوئی پریشانی، حدیث پر عمل کر لیتے کوئی پریشانی نہیں۔ حدیث پر نہیں عمل کرنا ہے لیکن بچے سے امامت بھی کروانی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب ذرا غور سے سنو۔ رمضان لگا، محلے کے سارے مسلمان اکٹھا ہوئے، اعلان کر دیا گیا تھا امسال فلاں مولانا، بڑے مولانا کا بیٹا جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھائے گا اور انشاءاللہ ایک ختم قرآن ہوگا۔ اب ختم قرآن کے لیے چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب جب آئے تو بچہ نابالغ نکلا تو مولوی صاحب نے کیا حلالہ کیا؟ ذرا سنو،
کہتے ہیں بیٹے ایسا کرو تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، 8 رکعت میں پڑھا دوں گا، 12 رکعت تو پڑھانا۔ ہاں کتنا پڑھانا؟ 8 میں اور 12 تو۔ گاؤں کے لوگوں نے ارے کیا یہ غضب کیا، 20 رکعت آپ نے کہا بچہ پڑھائے گا، 8 آپ پڑھائیں اور 8 آپ پڑھائیں، 12 وہ پڑھائیں۔ تو مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، اصل میں اصلی 8 ہے اس لیے میں پڑھا دوں گا، یہ ہے۔ ہاں دیکھا آپ نے اصلی کتنی ہے؟ 8 ہے، اس لیے اصلی ہم پڑھا دیں گے، بالغ بچہ کا باپ پڑھائے گا، جو نانا اور دادا بن چکا ہے وہ پڑھائے گا۔ رہی 20 تو ایسے ہی ہے، چلو نابالغ سے کام چل جائے گا۔ 8 خود پڑھا ہے اور 20 کون پڑھایا؟ 12 کس نے پڑھائی؟ نابالغ بچے نے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اے عمر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کیا کیسے ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، اے عمر سن لو، صحابہ کو خطاب کیا، اے لوگوں سن لو، لو کان لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، ابھی زندہ ہو جائیں، اور تم کیا کہہ دو، بات چلی تھی یہ بھی حق اور یہ بھی حق۔ اچھا حق ہونے پر یقین بھی نہیں، حق ہونے پر یقین نہیں۔ سب سے بہترین فیصلہ جو ان کے علماء نے کیا کیا ہے؟ ہم حق پر ہیں اور یہ بھی حق پر ہے، لیکن کیسے؟ ادھر سننے کے لائق ہے، اور مزید وضاحت کی ضرورت ہوگی تو علماء سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، لیکن ہمارے مذہب کی غلط ہونے کا احتمال ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہی ہے نا، ہم حق پر ہیں، ہم نیچے ہاتھ باندھتے ہیں حق پر ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے حق پر ہیں، لیکن غلطی کا بھی احتمال ہے، اور شافعی غلط ہے لیکن سچ ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی نماز پڑھ لی، آج تک یقین نہیں کہ ہم صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ اللہ امید تو یہی ہے کہ صحیح ہے، لیکن غلطی کا بھی احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے شافعی کی نماز صحیح ہو، غلط تو ہے لیکن ہو سکتا ہے شافعی کی نماز بھی درست ہو۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر موسیٰ زندہ ہو جائیں فَاتَّبَعْتُمُوهُ، اب ذرا غور سے سننا، فَاتَّبَعْتُمُوهُ، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں اور تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگو۔ کس کی پیروی کیا دوستو؟ کسی امتی کی نہیں، کس کی کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ، نبی اور پیغمبر، نبی کی سنت کو چھوڑا، نبی کے اطاعت کو چھوڑا، حضرت موسیٰ جیسے نبی کے اطاعت کیا، اور نبی کی سنت کو چھوڑا، کس کی سنت پر عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب غور سے سنو، لو بدا لکم موسیٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں اور تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، ہمیں وَتَرَكْتُمُونِی، ہماری سنت کو، ہماری اتباع کو، ہماری پیروی کو تم چھوڑ دو، اور سوچو چلو یہ بھی نبی وہ بھی نبی، موسیٰ کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ رسول نے فرمایا لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو جو جنت میں پہنچانے والا سیدھا راستہ میں لے کر کے آیا ہوں، اللہ کی قسم وہ راستہ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، تم بھی بھٹک گئے۔ نبی کی عظمت، ہمارے نبی کا یہ مقام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ اگر ان کے آ جانے کے بعد نبی کی پیروی کی جائے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے۔ اب امتی کی پیروی کرنے والا کتنا دین پر ہوگا وہ تو فیصلہ آپ کریں یا وہ خود کریں، ہم کریں گے تو شکایت ہوگی۔ صرف ذرا سوچ لو، جتنے لوگوں کی اتباع کی گئی ہے سب موسیٰ سے چھوٹے ہی ہیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام سے بڑا نہیں۔ بلکہ بات آ گئی، ایک بات اور بتائی، احمد بن حنبل کا نام سنا ہے؟
کہ نہیں سنا ہے؟ کیا پوچھنا ہے؟ امام اہل سنت اپنے کتاب مسند میں امام دارمی سے اپنی سند میں نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ نبی علیہ السلام کی حدیث عبداللہ بن عباس نے کہا، بس 5 منٹ ہے، کوئی بات نہیں، اوفی الکیل علینا وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کوئی بات نہیں، صدقہ کرنے کے، صدقہ کا بڑا ثواب ہے، ہاں نہیں ثواب ہے، بڑا صدقہ ہے، ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی، درس حدیث دیا، تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں یاد رکھو نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا ہے۔ غور سے سننا، کہنے و حدیث بیان کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا ہے۔ ایک نوجوان کھڑے تھے جن کا نام ہے عروہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا، نہا ابو بکر و عمر، اللہ اکبر، نہا ابو بکر و عمر، اے لوگوں یہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے حج تمتع کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہا ابو بکر و عمر، حج تمتع سے ابو بکر اور عمر نے منع کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ تذکرہ ابو بکر و عمر کا ہے، جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اے لوگوں میرے جانے کے بعد میرے ان دونوں ساتھیوں ابو بکر و عمر کی اتباع کرنا۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ کیا کہا؟ اے ابو بکر، اے عبداللہ، تم تو کہتے ہو اللہ کے رسول نے حدیث بیان حج تمتع کیا ہے، لیکن اللہ کے میں کہتا ہوں ابو بکر و عمر جیسے دونوں صحابیوں نے حج تمتع سے کیا کیا بھائی؟ منع کیا ہے۔ اب عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا وہی سن لو، اسی پر انشاءاللہ ہم بات ختم کرنے کی کوشش کریں گے ہاں انشاءاللہ۔ کیا کہا ذرا سن لو، یوشکو، اے مسلمانوں سن لو، یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، اے مسلمانوں سن لو، ہم اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہیں اور تم ابو بکر عمر کا فتویٰ دکھلا کر کے حدیث سے ٹکراتے ہو۔ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا یقین ہو رہا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پتھر کی بارش برسا کر کے تم لوگوں کو ہلاک کر دے۔ کیوں ہلاک کر دے؟ زنا کیا، چوری کیا، قتل کیا؟ نہیں، صرف یہ جرم ہے کہ نبی کی حدیث کو رد کر دیا، وہ بھی امام ابو حنیفہ کے لیے نہیں، امام شافعی کے لیے نہیں، احمد بن حنبل کے لیے نہیں، امام مالک کے لیے نہیں، حدیث رد کیا تو ابو بکر و عمر کے لیے۔ لیکن اس کے بعد اس صحابی کیا کہتے ہیں؟ اب دمانہ، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے، اللہ کے رسول کے حدیث کو چھوڑ کر کے ابو بکر عمر کے فتوے پر عمل کرتے ہو تو یہ بھی گمراہی ہے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش برسا دے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ آپ کی سنت، آپ کے قول اور آپ کے فعل کے سامنے ابو بکر عمر کا قول آ جائے، ہم نہیں کہتے صحابی نے کیا کیا بھائی؟ ٹکرا دیا۔ لیکن ذرا سن لو، صحابی نے ٹھکرایا تو صحابی رہے، کیا رہے؟ صحابی رہے۔ امام نے ٹھکرایا، امام رہے۔ مجتہد نے ٹھکرایا، مجتہد رہے۔ بزرگوں نے ٹھکرایا، بزرگ رہے۔ یہ مسکین اہل حدیث اگر اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے کسی امام کے قول کو ٹھکرا دیں تو یہ اہل خبیث ہو جاتے ہیں، یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کون سا نیا کام کیا؟ ہم نے وہی کیا جو صحابہ نے کیا، واللہ ہم نے وہی کیا جو چاروں اماموں نے کیا تھا، ہم وہی کر رہے ہیں جو سارے صوفیوں نے دعوت دیا تھا کہ نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کا فرمان قابل قبول
نہیں. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اب اس آیت کی تشریح کریں گے تو بات لمبی ہوگی، اتنا بس بتا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا، صحابہ کا قول ہے، تفسیر ہے، اے لوگو رسول کی بات پر نہ اپنی بات کو مقدم کرو نہ کسی امتی کی بات کو مکمل کرو. رسول کے خاطر دنیا کے سارے لوگوں کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن نبی کے لیے، نبی کی حدیث کو پوری امت کے علماء بھی کہیں تو ان کے لیے چھوڑا نہیں جائے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے تھوڑا سا وقت زیادہ لیا، لیکن آخر میں یہ بات پھر بھی بتا دیتے ہیں دوستو کہ عظمت صحابہ یہ کانفرنس اور اس سرزمین بامبے میں انشاءاللہ الحمدللہ آج نہیں، قرن اول سے سن لینا. قرن اول سے نبی علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے 5 سال گزر رہے تھے. اس سرزمین بامبے میں مسلمانوں نے عظمت رسول کا جھنڈا گاڑا. سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3 صحابہ آئے، حضرت عثمان بن ابی العاص، مغیرہ بن ابی العاص، اور 3 بھائی تھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے. الحمدللہ وہ آئے تھے، صحابی تھے. آج لوگ کہتے ہیں اہل حدیث فتنہ ہے. میرے بھائیو ذرا بتاؤ، تمہاری پیدائش نہیں تھی لیکن بامبے کے سرزمین پر اللہ کے رسول کی عظمت بیان کرنے والے کون تھے؟ جب امام پیدا نہیں تھے تو اس وقت کون تھے؟ ہیں. پھر تابعین کی آمد، وقت ہوتا تو بتاتا. تابعین کی آمد، یہاں تک کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی آمد. اور سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں، بس 2 منٹ سب سے پہلے دوستو یاد رکھو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہمیشہ اہل حدیثوں نے عظمت رسول، عظمت صحابہ، توحید، اتباع سنت اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دی تھی. میں سمجھتا ہوں تقریباً 1140 سے لے کر کے 1162 ہجری تک، آج سے تقریباً 300 سال ہو رہے ہیں. ہمارا حق ہے ہم بیان کریں. ہمارے ہم وطن علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ یہاں آتے تھے اور بامبے کے مسلمانوں کو حج میں جانے کے پہلے یہاں ٹھہرتے تھے اور حج کے واپسی میں ٹھہرتے تھے. اس سرزمین پر برابر انہوں نے عظمت رسول کا جھنڈا گاڑا اور دعوت دیا. ان کے جانے کے بعد پھر ذرا سن لو، تقریباً 1821 ہجری عیسوی کے اندر ہمارے ہم وطن، اسی لیے جو ساتھی پرتاپ گڑھ کے موجود ہیں، الہ آباد کے موجود ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری کی چیز ہے کہ ان کا حق ہے کہ اس جماعت اہل حدیث کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا علم سارے قربان کر دیں. کیوں؟ دوسرا مرد مومن 1821 عیسوی میں جو یہاں آیا تھا وہ الہ آباد موائمہ کے رہنے والے علامہ سید عبداللہ جھاؤ میاں رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 1821 میں بنگالی مسجد کے بنیاد رکھی اور یہاں رہ کر کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کیا. پھر اس کے بعد 1829 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد اہل حدیث عالم کتاب سنت کا دعوت دینے والا توحید کا نمبردار محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. پھر ان کے چلے جانے کے بعد سید عبداللہ لبریدہ رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے یہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا اور توحید سے روشناس کرایا اور عظمت رسول کی دعوت دی. پھر اس کے بعد سید شہید سن 1300 کے اندر 1300 پر میاں شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آئے اور اس وقت بامبے کی مسلمانوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آج تمہارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں رہ کر کے کتاب و سنت کی دعوت دیا اور جانے کے بعد حج سے لوٹے تو مولانا رضوان اللہ اپنے شاگرد کو یہاں بھیجا اور انہوں نے رہ کر کے جماعت قائم کی. آج الحمدللہ ان اکابر کی برکت ہے کہ پورے بامبے میں کتنی مسجدیں ہو گئی؟ اللہ، ہاں پورے بامبے میں 150 مسجدیں ہیں اہل حدیث جماعت کی.
انشاءاللہ یہ اس کی جب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں اہل حدیث و تمہارے دور کا آغاز ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.